نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آج انشاءاللہ ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے، نماز اشراق. ضحیٰ کے معنی ہے دن کا چڑھنا اور اشراق کے معنی ہے طلوع آفتاب. پس جب آفتاب یعنی سورج طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو اس وقت نوافل کا پڑھنا نماز اشراق کہلاتا ہے. ایکچولی یہ شروق کا ٹائم ہوتا ہے، سن رائز کا ٹائم ہوتا ہے. سن رائز ہونے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد سے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں اس نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک بات بہت اہم ہے جس کو آپ نوٹ کر لیں، مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو جس روایت میں صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے وہ مرسل ہے، یعنی ضعیف ہے. مرسل ضعیف احادیث کی ایک کیٹیگری ہے. مرسل وہ حدیث ہے جس کے سند کے آخر سے تابعی کے بعد راوی یعنی صحابی ساقط ہو، ڈراپ ہو. یعنی تابعی کیا کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا، تابعی کو لازمی صحابی کا نام لینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک پوری چین ہوتی ہے کہ ایک راوی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تابعی ہوتا ہے، تابعی کے بعد صحابی ہوتا ہے، اور صحابی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن مرسل وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کے سند کے آخر سے تابعی کے بعد راوی یعنی صحابی ڈراپ ہو تو پھر اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے. اب ایک ضعیف روایت ہے جس میں مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے. حالانکہ جو اوتھینٹک روایات ہیں ان میں اشراق، چاشت اور اوابین یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں مختلف اوقات میں پڑھنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ میں آپ کو کرتی ہوں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ فکل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ. ہر صبح آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر بند یعنی جوڑ کے بدلے صدقہ خیرات کرے. پس ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تہلیل صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، اور ان سب چیزوں سے ضحیٰ کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا ہے، تحمید سے مراد الحمدللہ کہنا ہے، تہلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے. امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم یا ترغیب دینا، نہی عن المنکر بدی سے روکنا یا نفرت دلانا، یعنی یہ سارے جتنے بھی نیک کام ہیں یہ سب صدقہ ہیں. لیکن ان تمام نیک کاموں سے
दुहा की 2 रकतें किफ़ायत करती हैं। पहली बात तो इससे ये पता चलती है कि दुहा की नमाज की कम अज कम तादाद 2 रकतें हैं, ठीक है। और यहाँ आप इस हदीस के अरबिक टेक्स्ट को देखें तो वयुजज़िउ का लफ्ज़ आया है, यानी या के ऊपर पेश है। या के ऊपर पेश आए तो माना होता है युजज़ी का कायम मकाम होना। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशराक की 2 रकतें इन तमाम सदक़ात के कायम मकाम हो जाएंगी, ठीक है। यानी ये 2 रकतें कोई पढ़ लेता है तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उसने ये सारे सदक़ात अदा किए। और इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर वयुजज़िउ के या के ऊपर पेश के बजाय ज़बर हो तो इसका माना होता है काफ़ी होना, यानी दुहा की ये 2 रकतें काफ़ी हो जाएंगी इन तमाम नेक कामों के ऊपर। यानी अगर इन नेक कामों में से कुछ भी ना करें और दुहा की ये 2 रकतें पढ़ लें तो ये काफ़ी हो जाएंगी। अब अगर कोई ये सारे नेक काम भी करे और दुहा की 2 रकतें भी पढ़े तो इंशाअल्लाह बहुत सारा अजर कमाएगा। और अगर कोई ये नेक काम ना कर सके और दुहा के 2 नफिल अदा कर ले तो इंशाअल्लाह इसको ये 2 रकतें काफ़ी हो जाएंगी। ये हदीस नमाज इशराक की फजीलत को भी बयान करती है। आप देखिए तो हर आदमी पर लाजिम है कि वो अपने जिस्म के हर बंद के बदले यानी हर जोड़ के बदले सदका खैरात करे, क्योंकि बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें ये हड्डियां दी हैं, ये जोड़ दिए हैं, लाजमी हमें इनका सदका अदा करना है। और फिर ये सदका कैसे अदा होगा? आप सुबहान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, अल्लाहु अकबर कहें और इसी तरह से नेकी का हुक्म दें, बुराइयों से रोकें, ठीक है। तो हमारी इन हड्डियों के जोड़ों का सदका अदा होता है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर आप ये 2 नफिल पढ़ लें तो ये सदका अदा हो जाता है। आपके जोड़ जोड़ का सदका ये 2 नफिल पढ़ने से अदा हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नमाज इशराक की फजीलत मालूम होती है। एक और रिवायत में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान में 360 जोड़ हैं, बस इसको इन तमाम जोड़ों का सदका अदा करना चाहिए। यानी तमाम आज़ा के सही सालिम बाकी रहने के शुक्राने के तौर पर सदका अदा करना चाहिए। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है जो इसकी ताकत रखे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में पड़ी नाक या हलक की आलाइश को दफन कर दो, रास्ते में तकलीफ दे चीज़ को हटा दो, और अगर ये ना हो सके तो चाश्त की 2 रकतें ही तुम्हें इन तमाम सदकों की तरफ से किफ़ायत कर जाएंगी। इसे मुस्नद अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया है। तो इस हदीस से नमाज इशराक की फजीलत मालूम होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए आदम के बेटे, खालिस मेरे लिए 4 रकतें अव्वल दिन में पढ़, मैं तुझे इस दिन की शाम तक किफ़ायत करूंगा। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। अब ये जो चाश्त की 4 रकतें हैं, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके दिन भर के कामों के लिए काफ़ी हो जाएंगे। ये जो बात अल्लाह ताला ने यहाँ में बताई है इस हदीस के ज़रिए कि मैं तुझे उस दिन की शाम तक किफ़ायत करूँगा, इसका एक माना ये है कि जो हमारी ज़रूरियात हैं, जो हाजात हैं, वो अल्लाह पूरी करेगा। फिर ये कि इन 4 रकतों से फरागत के बाद हमें पहुँचने वाली हर नापसंदीदा चीज़ से अल्लाह हमारा दिफा करेगा। और फिर ये कि अल्लाह हमें ज़हनी इत्मीनान भी अता करेगा। तो ये जो अल्लाह ताला का हमें इस हदीस के ज़रिए बताना है कि मैं तुम्हें उस दिन की शाम तक किफ़ायत करूँगा, तो एक माना ये है कि जो भी तुम्हारी ज़रूरियात हैं, हाजात हैं, पूरी करूँगा, तुम्हें पहुँचने वाली हर नापसंदीदा चीज़ से तुम्हारा दिफा करूँगा और तुम्हें ज़हनी इत्मीनान दूंगा। कितनी बेहतरीन इबादत है, कितना बेहतरीन अजर है। मुआज़ा ताबिया रहिमहुल्लाह ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से दरियाफ्त किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज दुहा कितनी रकतें पढ़ते थे। अब ये जो ताबिया हैं, इनका नाम मुआज़ा है। ये बसरा इराक़ की रहने वाली मशहूर ताबिया हैं।
آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسٹوڈنٹ تھیں، بہت عبادت گزار خاتون تھیں. اب انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضحیٰ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا 4 رکعتیں، اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا آپ زیادہ پڑھتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ پڑھتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز چاشت یا نماز اشراق سنت مؤکدہ ہے، یعنی تاکید والی سنت ہے. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور 8 رکعت نماز پڑھی، یعنی چاشت کے وقت 8 رکعت نماز پڑھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اشراق کی رکعتیں 2، 4 یا 8 ہیں. اچھا، کہیں آپ دیکھ رہے ہیں اشراق لکھا ہوا ہے، کہیں آپ دیکھیں چاشت لکھا ہوا ہے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں، اور یہ 3 الگ الگ اوقات میں پڑھنے کی وجہ سے 3 نام آ جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں گی. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اشراق کی رکعتیں 2، 4 یا 8 ہیں. ترمذی کی ایک ضعیف روایت میں اس نماز کی تعداد 12 بھی ملتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 12 بھی ملتی ہے، لیکن چونکہ وہ حدیث ضعیف ہے اسی لیے علماء کے نزدیک راجح بات یہی ہے کہ چاشت کی نماز یا پھر اشراق کی نماز یا پھر صلاۃ الاوابین کی نماز کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں. ٹھیک ہے، افضل 4 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ 8 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. یعنی نماز ضحیٰ کی رکعت کی تعداد اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کیا بتائیں گے؟ کم از کم 2 رکعت. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی افضل عمل پڑھ جانا چاہتا ہے تو وہ 4 رکعت پڑھے، اور اگر وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہ 8 رکعت پڑھے. تو اشراق کی رکعتیں 2، 4 یا 8 ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے میرے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی. اگر آپ اس جملے کو انڈر لائن کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو 3 چیزوں کی وصیت کی ہے. اور وصیت کسے کہتے ہیں؟ تاکیدی حکم کو کہتے ہیں. جب تک میں زندہ رہوں گا انہیں نہیں چھوڑوں گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اب جب تک میں زندہ رہوں گا انہیں نہیں چھوڑوں گا. ہر مہینے کے 3 روزے، اور ان کو یہ ریکمینڈ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر قمری مہینے میں ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے. پھر یہ کہ چاشت کی نماز اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ آپ یہ 3 کام ضرور بضرور کریں. اور یہ ایسا تاکیدی حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں انہیں نہیں چھوڑوں گا. اچھا، اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت مسلم میں ملتی ہے، اور اس کے جو راوی ہیں وہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ان پر عمل پیرا رہوں گا. اب آپ دیکھیے تو یہاں پر صحابی چینج ہیں لیکن نصیحت یا پھر وصیت سیم ہی ہے. فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے، نماز اشراق اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں. قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت نماز اشراق کی فضیلت، عظیم ثواب اور تاکیدی عمل کی طرف دلالت کرتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صحابیوں کو جو وصیت کی، وصیت میں 3 اعمال ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فی الوقت چونکہ ہم نماز اشراق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر نماز اشراق کے حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نماز اشراق کی بہت فضیلت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ریکمینڈڈ سنت ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے. تو ان دونوں صحابیوں کو نماز اشراق کی وصیت کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ اشراق کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا اجر ہے، اور یہ تاکیدی عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ اس عظیم ثواب کے حصول کے لیے ان دونوں نے کیا کہا کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی اس پر عمل لازمی طور پر کریں گے.
یہاں تک جو ہم نے یہ چیپٹر پڑھا، اس میں یہ تمام احادیث اشراق کی یا پھر چاشت کی یا صلاۃ الاوابین کی فضیلت پر آئی ہیں۔ کچھ اور بھی روایات ملتی ہیں، جیسے کہ نماز فجر کے ادا کرنے کے بعد اسی جگہ نماز اشراق کا انتظار کرنے اور اس کی 2 رکعت ادا کرنے کا ثواب ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ راوی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورے ایک حج اور ایک عمرے کا، پورے ایک حج اور ایک عمرے کا، پورے ایک حج اور ایک عمرے کا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات کہی کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا اور پھر سورج کے طلوع ہونے تک بیٹھا رہے گا، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، یعنی اسی جگہ پر بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرے اشراق کی، تو اسے ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ عام طور پر آپ دیکھیے تو گھر میں نوافل پڑھنا افضل ہے، لیکن اشراق کے بارے میں اس حدیث میں جو فضیلت آئی ہے کہ آپ مسجد میں نماز والی جگہ پر بیٹھ کر ہی ذکر کرتے رہیں اور اشراق پڑھ کر اٹھیں تو آپ کو یہ اجر ملے گا۔ اس وجہ سے یہ اشراق کے 2 نفل مسجد میں اسی جگہ پر پڑھنا افضل ہے، ورنہ یہ کہ دوسرے نوافل کی طرح اشراق بھی گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ تھوڑا سا انداز فرق ہے اس اجر کو پانے کے لیے کہ جماعت سے نماز پڑھی گئی ہے اور پھر اس کے بعد وہیں پر ہی آپ بیٹھے رہے ہیں اور اشراق پڑھ کر کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب اس میں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں ہی اس جگہ پر بیٹھیں لیکن ہمیں قرآن لینے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، یا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرنے جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورتحال میں کیا ہمارا اجر ضائع ہو جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے، آپ کا اجر انشاءاللہ تعالی آپ کے نامہ اعمال میں ضرور لکھا جائے گا۔ ویسے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ نہ اٹھیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی ضرورت کے تحت اٹھتے ہیں، آپ قرآن لینے اٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وضو کرنے اٹھے ہیں، یا پھر آپ صف کے بیچ میں سے اٹھ کر مسجد کے کونے کی طرف بیٹھنے کے لیے اٹھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کی نیت کی وجہ سے یہ اجر ضرور ملے گا، کیونکہ آپ کا اٹھنا کسی ضرورت کے تحت تھا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ یہ موقع مجھے جو ہے وہ الحمدللہ مسجد نبوی میں ملا تھا، تو مسجد نبوی میں آپ کو پتا ہے کتنا رش ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی فجر کی نماز ہو گئی نا، تو جہاں ہمیں جگہ ملی تھی تو وہاں پر پھر صفائی شروع ہو گئی، تو جب صفائی شروع ہو گئی تو لازماً وہ آپ کو اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس ضرورت کے تحت اٹھ کر کسی اور جگہ بیٹھ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نیت کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اس نیت کے تحت عمل کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی بہت بھی اگر کچھ چینجز آ جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ نیتوں کے دلوں کے حالوں سے اچھے سے واقف ہے تو پھر وہ اسی بیسس پر ہی اجر عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا اجر ہے۔ پھر یہ کہ ایک اور حدیث جس میں اجر بیان کیا جاتا ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے گفتگو فرما رہے تھے، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس وقت کھڑا ہو جب سورج بلند ہو چکا ہو، یعنی یہ اشراق کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے، پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ ایسے ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے اسی دن جنم دیا ہو۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث دارمی میں بھی آتی ہے، مسلم میں بھی آتی ہے، ترمذی میں بھی آتی ہے، اور اس حدیث کا درجہ صحیح لغیرہ ہی ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سورج بلند ہونے کے ٹائم پر اچھا وضو کرے اور 2 رکعت اشراق کی پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے اسی دن جنم دیا ہو۔
اس کے علاوہ ایک اور روایت ملتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اشراق کی صرف اواب ہی پابندی کرتا ہے. اواب کہتے ہیں رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اشراق کی صرف اواب ہی پابندی کرتا ہے اور یہی صلاۃ الاوابین ہے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اوتھینٹک روایت ہے اور اس میں آپ دیکھیے تو اگر کوئی نماز اشراق کی پابندی کرتا ہے تو اسے اواب کہا گیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ہی نماز کے 3 مختلف نام ہیں 3 مختلف اوقات میں پڑھنے کی وجہ سے. تو حدیثوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو کہیں پر یہ صلاۃ الاوابین کا نام پتہ چلتا ہے، کہیں پر آپ کو اشراق کا نام آتا ہے اور کہیں پر آپ کو چاشت کا نام آتا ہے. اور یہ ٹرانسلیشنز ہیں. اگر آپ اس کی عربک ٹیکسٹ دیکھیں تو اس کو صلاۃ الضحیٰ ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی جو کلیریفیکیشن ہے ٹائمنگز کی وہ میں تھوڑا سا آپ کو واضح کر دوں. اگر سورج طلوع ہونے کے 15 سے 20 منٹ بعد یہ نوافل ادا کیے جائیں تو یہ نماز اشراق کہلاتی ہے. اگر طلوع آفتاب سے تقریباً گھنٹے بعد یہ نفل ادا کیے جائیں تو اسے نماز چاشت کہتے ہیں. اور اگر طلوع آفتاب کے 2 گھنٹے بعد اسے ادا کیا جائے تو اسے صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے. آپ کو جس نماز کا وقت میسر آ جائے آپ پڑھ لیں. یعنی اگر آپ کو اشراق کا ٹائم مل جاتا ہے تو آپ اشراق پڑھ لیں، اور اگر آپ کو چاشت کا ٹائم مل جاتا ہے تو آپ چاشت پڑھ لیں. اگر آپ کو اوابین پڑھنے کا ٹائم مل جاتا ہے تو آپ اوابین پڑھیں. ٹھیک ہے. اور جو چاہے کہ ساری ان نمازوں کو ادا کرے تو ساری ادا کرے، اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے. وہ اس لیے کہ الگ الگ ٹائم پر پڑھنے کے الگ الگ اجر ہیں. آپ چاہیں تو تمام اجر حاصل کریں. اب میں ایک ایک نماز کو واضح کروں گی آپ کو. سب سے پہلے ہم اشراق کو دیکھ لیتے ہیں. اگر سورج طلوع ہونے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد یہ نوافل ادا کیے جائیں تو یہ نماز اشراق کہلاتی ہے. اس کو نماز اشراق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورج نکلنے اور بلند ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. طلوع کے بعد جب سورج میں اتنی تیزی آ جائے کہ اس پر کچھ دیر نظر جمانا مشکل ہو تو اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی سن رائز ہوتا ہے نا تو سن رائز بہت تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے، سورج بہت تیزی سے اوپر آ رہا ہوتا ہے، بلند ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جب بلند ہوتا ہے تو اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ کچھ دیر تک نظر اس پر جما نہیں سکتے، آپ کو مشکل ہوگی. تو یہ اشراق کا ٹائم شروع ہو گیا اور دھوپ کے تیز ہونے سے پہلے تک رہتا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یہاں کی ٹائمنگز کے حساب سے سمجھانے کی کوشش کروں گی. یہاں پر سن رائز جو ہے یعنی جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ 6:35 پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورج طلوع ہونے کے 15 سے 20 منٹ بعد ہی نفل ادا کرنے ہیں تو 6:35 سے پھر 20 منٹ اگر ہم ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے، تو اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے 6:55 پر. ٹھیک ہے. اور تقریباً 1 گھنٹہ رہتا ہے. یعنی 6:55 سے 7:55 8 بجے تک رکھ لیں آپ. ٹھیک ہے. یہ اشراق کا ٹائم ہے. اب آپ اس کو اپنے ملک کے حساب سے، اپنے شہر کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ جس میں آپ کو فجر کا اول وقت، اسی طرح سے سن رائز کا ٹائم یعنی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم بھی پتہ چل جاتا ہے. تو جو آپ کے ہاں سن رائز کا ٹائم ہو، ٹھیک ہے، اس میں آپ 20 منٹس پھر ایڈ کر لیں گے، کیونکہ سن رائز جیسے ہی ہوتا ہے، سورج جیسے ہی طلوع ہو رہا ہوتا ہے، بلند ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے 20 منٹ تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 20 منٹ کے بعد سے پھر آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں اور یہ 1 گھنٹے تک اس کا ٹائم رہتا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دھوپ کے تیز ہونے سے پہلے تک اشراق کا ٹائم رہتا ہے. جیسے ہی اشراق کا ٹائم ختم ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ہی متصل چاشت کی نماز کا ٹائم ہے. اگر طلوع آفتاب سے تقریباً گھنٹے بعد یہ نوافل ادا کیے جائیں تو یہ نماز چاشت کہلاتی ہے.
جو ٹائم ہم نے اشراق کا لیا، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے یہاں کے ٹائم کے حساب سے بتایا کہ اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے 6:55 پر، تو اس کے 1 گھنٹے بعد یعنی 7:55 یا 8 بجے کے ٹائم سے چاشت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور نماز ظہر سے تقریباً 15 سے 20 منٹ قبل تک رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چاشت کا ٹائم کب سے شروع ہوا؟ اشراق کے ٹائم کے ختم ہونے کے بعد سے شروع ہوا. طلوع آفتاب سے تقریباً گھنٹہ بعد چاشت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ نماز ظہر سے تقریباً 15 سے 20 منٹ قبل تک رہتا ہے. یعنی نماز ضحیٰ یا نماز چاشت کا وقت زوال سے کچھ پہلے تک کا ہوتا ہے. اب جیسے کہ یہاں پر ظہر 12:03 پر ہے، تو 20-25 منٹ پیچھے کر لیں آپ، کتنے بجیں گے؟ 11:35 یا 11:40 تک نماز چاشت کا وقت یہاں رہتا ہے. اور نماز چاشت کو ہی صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، صلاۃ الاوابین یہ ہے کہ آپ اس کو اور 2 گھنٹے بعد پڑھیں، یعنی چاشت کے ٹائم کے 2 گھنٹے بعد آپ اس کو پڑھیں تو پھر صلاۃ الاوابین وہ کہلا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ نماز چاشت کو ہی صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے، اور اس کے افضل ٹائم کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے، یعنی چاشت کی نماز کا افضل وقت ایک حدیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوابین کی نماز. اب آپ دیکھیں یہاں پر اس حدیث میں کیا نام لیا جا رہا ہے؟ اوابین. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوابین کی نماز اس وقت ہے جب اونٹ کا بچہ ریت گرم ہونے سے اپنے پاؤں اٹھائے. ٹھیک ہے، علماء کرام نے اس کا اندازہ دن کا چوتھائی حصہ لگایا ہے، یعنی دن کا جو چوتھائی حصہ ہوتا ہے نا، اس ٹائم پر اگر آپ نماز پڑھیں تو یہ چاشت کا، اوابین کا افضل ٹائم ہے. اب آپ اس بات کو کیسے سمجھیں گے کہ دن کا چوتھائی حصہ کون سا ٹائم ہے؟ اس کو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں. سورج نکلنے سے غروب ہونے تک کا کل دورانیہ آپ دیکھیں گے، یعنی ٹوٹل ڈیوریشن سورج نکلنے سے غروب ہونے تک کا آپ دیکھیں گے. میں آپ کو اپنے یہاں کے ٹائم کے حساب سے سمجھا رہی ہوں. بالفرض سورج نکلنے کا ٹائم 6:35 ہے. ٹھیک ہے، اور غروب ہونے کا ٹائم 5:35 ہے. تو یہ ٹوٹل 11 گھنٹے ہوتے ہیں، یعنی 11 گھنٹے کا دن ہوا. اب اس کا چوتھائی حصہ کیا ہوگا؟ اس 11 کو آپ 4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو دن کا چوتھائی حصے کا ٹائم پیریڈ پتہ چل جائے گا. جب ہم 11 کو 4 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں یعنی تقسیم کرتے ہیں تو اس کا چوتھائی حصہ 2.25 گھنٹے بنتے ہیں. یعنی اشراق کے ٹائم سے تقریباً 2.25 گھنٹے بعد سے چاشت کا افضل وقت شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اشراق کا ٹائم بتایا تھا 6:55. ٹھیک ہے، 6:55 سے آپ 2.25 گھنٹے اس میں ایڈ کر لیں، 7:55, 8:55, 9:55 یعنی 10 بجے تک کا. ٹھیک ہے، 2.25 گھنٹے کا اگر آپ حساب لگائیں تو تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. یہ چاشت کا افضل ٹائم ہے. یہ کیلکولیشن آپ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ اشراق، چاشت اور اوابین کے ٹائم کو لے کر بہت کنفیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے اشراق پڑھنی ہے تو کب پڑھیں گے؟ جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا، تو سن رائز اگر 6:35 پر ہے 20 منٹ آپ نے چھوڑ دیے کیونکہ وہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے. 6:55 سے لے کر 1 گھنٹے تک آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 1 گھنٹے میں اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی اشراق کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے کس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے؟ چاشت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ 8 بجے سے لے کر زوال تک، اور زوال سے کچھ پہلے علماء کہتے ہیں، یعنی اگر زوال کا ٹائم 15-20 منٹ ہے نا تو آپ 20-25 منٹ کا اندازہ لگا لیں
تو ظہر کی نماز سے تقریباً 20-25 منٹ پہلے تک آپ چاشت پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ کو چاشت پڑھنی ہے تو پھر آپ 8 بجے سے لے کر تقریباً 11:35 تک یا پھر 11:40 تک چاشت پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ 10 بجے تک پڑھتے ہیں تو یہ چاشت کاؤنٹ ہوتی ہے، اس کا الگ اجر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ 10 بجے کے بعد 10:15 کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ صلاۃ الاوابین میں شمار ہو جاتی ہے، اور یہ اس کا افضل وقت ہے، افضل وقت. ٹھیک ہے. یعنی 10 بجے کے بعد سے زوال کے ٹائم سے پہلے پہلے اگر آپ اس کو ادا کر لینا تو یہ صلاۃ الاوابین کہلاتی ہے. اگر آپ اس بات کو تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ چاشت کو اگر آپ ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں تو یہ صلاۃ الاوابین کہلاتی ہے. 10-10:15 کے بعد زوال کے ٹائم سے پہلے تک اس کو اگر آپ ادا کر لیں تو یہ صلاۃ الاوابین کہلاتی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زوال کا ٹائم ظہر کی نماز سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے شروع ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی زوال کا وقت شروع ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس سے کچھ قبل یعنی آپ اگر 10-15 منٹ اور ایڈ کر لیں نا، جیسے زوال کا ٹائم 10-15 منٹ ہوتا ہے، آپ 10 منٹ اور ایڈ کر لیں تو میں آپ کو احتیاطاً 20-25 منٹ کا کہہ رہی ہوں. 20-25 منٹ پہلے تک یعنی ظہر کے ٹائم سے 20-25 منٹ پہلے تک آپ چاشت پڑھ سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی 20-25 منٹ باقی رہ جاتے ہیں نا ظہر کے ٹائم کو، تو پھر صلاۃ الضحیٰ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو اپنے حساب سے یہاں پر بتا رہی تھی کہ 12:03 پر ظہر ہوتی ہے، ظہر کا اول وقت ہے. تو 11:35 تک جو ہے وہ آپ چاشت پڑھ سکتے ہیں. بس پھر اس کے بعد زوال کا ٹائم شروع ہونے کو ہوتا ہے، اور جیسے ہی زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ظہر کا جو اول وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو خلاصے کے طور پر کیا دیکھیں گے کہ اگر سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد آپ یہ نوافل ادا کریں تو یہ نماز اشراق کہلائے گی. اور اگر طلوع آفتاب سے تقریباً گھنٹہ بعد، 1.25 گھنٹے بعد، 1 گھنٹہ 5 منٹ بعد یہ نفل آپ ادا کریں تو اس سے آپ نماز چاشت کہتے ہیں. اور اگر طلوع آفتاب کے 2-2.5 گھنٹے بعد اگر آپ اس کو ادا کریں تو یہ نماز اوابین کہلاتی ہے. آپ کو جس نماز کا وقت میسر آئے، جو اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ اس کو پڑھ لیں. آپ چاہیں تو اشراق کے بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، چاشت کے بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور اوابین کے بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں. بالفرض اگر آپ تہجد گزار ہیں تو آپ نے تہجد پڑھی، ٹھیک ہے، پھر آپ نے فجر پڑھی، ٹھیک ہے، پھر آپ نے فجر کے بعد اشراق پڑھی، ٹھیک ہے، پھر اشراق کے بعد جیسے ہی چاشت کا ٹائم ہوا تو آپ نے چاشت بھی پڑھی، ٹھیک ہے، اور پھر چاشت کے پڑھنے کے بعد بھی آپ نے صلاۃ الاوابین پڑھی. جو تو صلاۃ الاوابین کہا گیا نا، یعنی ایک شخص جو بار بار اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اسی لیے پھر اس شخص کو اواب کہا گیا ہے. اور وہ جو نماز ادا کر رہا ہے اس کو صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جی.